کسی بھی جارحیت کا سخت جواب دیا جائے گا۔ ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی کے مشیر علی شمخانی کا امریکی صدر ٹرمپ کے بیان پر سخت رد عمل، کہا کہ ایران اپنی سلامتی پر سمجھوتہ نہیں کرے گا۔ میزائل اور دفاعی صلاحیتوں پر کوئی قدغن قبول نہیں، دفاعی پروگرام کے لیے کسی اجازت کی ضرورت نہیں، میزائل صلاحیتیں ناقابل پابندی ہیں۔ ایران نے جوہری تعمیرات جاری رکھی تو اس پر قیامت برپا کر دیں گے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی دھمکی، کہا ایران کی جوہری تنصیبات تباہ ہو چکی ہیں مگر نئے مقامات تلاش کیے جا رہے ہیں۔ ایران کے جوہری پروگرام سے متعلق غیر مصدقہ اطلاعات ہیں، تصدیق ہونے پر نتائج انتہائی سخت ہوں گے۔ ایران کی جوہری صلاحیتیں بڑھانے کی کاوشوں سے متعلق رپورٹ ملی ہے۔ ایران میزائلز کی تیاری جاری رکھتا ہے تو اسرائیلی حملے کی حمایت کریں گے، جہاں دھواں ہوگا وہاں آگ بھی ہوتی ہے۔ ایران شاید غلط رویہ اختیار کر رہا ہے۔ تہران اگر معاہدہ کرنا چاہتا ہے تو یہ زیادہ دانش مندانہ ہوگا۔ ایران پچھلی بار بھی بڑے حملے سے پہلے معاہدہ کر سکتا تھا۔ امریکی صدر ٹرمپ نے فلوریڈا میں نیوز کانفرنس میں کہا کہ غزہ جنگ بندی معاہدہ اگلے مرحلے میں جانے کے لیے حماس کا غیر مسلح ہونا ضروری ہے۔ حماس خود غیر مسلح ہو جائے یا پھر ہم انہیں غیر مسلح کر دیں، ایسی صورت میں واشنگٹن فوری رد عمل دے گا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا اسرائیل حزب اللہ کے خلاف دوبارہ کارروائی کر سکتا ہے۔ حزب اللہ کا رویہ نامناسب رہا ہے۔ لبنان کی حکومت حزب اللہ کی وجہ سے کمزور پوزیشن میں ہے، حالات دیکھ کر فیصلہ کیا جائے گا۔ اسرائیلی وزیراعظم نے کہا کہ وائٹ ہاؤس میں صدر ٹرمپ جیسا دوست پہلے کبھی میسر نہیں آیا۔ امریکی صدر ٹرمپ سے ملاقات میں مشرق وسطی سے متعلق تعمیری بات چیت ہوئی۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کا ہنگامی اجلاس، پاکستان کے نائب مندوب عثمان جدون نے خطاب میں کہا کہ اسرائیل کے صومالی لینڈ کو ریاست تسلیم کرنے کے اعلان کو مسترد کرتے ہیں، صومالیہ کی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کا احترام کرتے ہیں۔ اسرائیلی اقدام بین الاقوامی قوانین کی کھلی خلاف ورزی ہے۔ پاکستان صومالیہ کی خود مختاری اور سالمیت کی مکمل حمایت کرتا ہے۔ پاکستان فلسطینی عوام کی بے دخلی کی کسی بھی کوشش کو مسترد کرتا ہے۔ فلسطینی عوام کی بے دخلی کی کوشش عالمی قوانین کی خلاف ورزی ہوگی۔ روس نے یوکرین پر صدر ولادیمیر پوٹن کی سرکاری رہائش گاہ کو نشانہ بنانے کی کوشش کا الزام عائد کرتے ہوئے دعویٰ کیا ہے کہ 28 اور 29 دسمبر کی درمیانی شب رہائش گاہ پر 91 لانگ رینج ڈرونز فائر کیے گئے جنہیں مار گرایا گیا، تاہم اس وقت صدر پوٹن کی موجودگی کی تصدیق نہیں کی گئی۔ روسی وزیر خارجہ سرگئی لاروف کے مطابق یہ حملہ ممکنہ امن مذاکرات کے دوران کیا گیا، جس کے باعث روس اپنے موقف پر اثر-نو جائزہ لے گا لیکن مذاکرات سے دستبردار نہیں ہوگا۔ یوکرینی صدر ولادیمیر زیلنسکی نے الزام کو جھوٹ قرار دیتے ہوئے کہا کہ روس عمل کو سبوتاژ کرنا اور یوکرینی سرکاری عمارتوں پر حملوں کا جواز پیدا کرنا چاہتا ہے اور امریکہ کو روسی دھمکیوں پر رد عمل دینا چاہیے۔ ادھر صدر ٹرمپ نے کہا کہ پیوٹن نے انہیں حملے سے آگاہ کیا اور اس وقت روسی صدر کے ہیڈ کوارٹر کو نشانہ بنانا نامناسب نہیں۔ میجر عدیل زمان شہید کی نماز جنازہ پشاور گیریزن میں ادا کر دی گئی ہے۔ ISPR کے مطابق چیف آف ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے نماز جنازہ میں شرکت کی۔ وزیر داخلہ محسن نقوی، کور کمانڈر پشاور عوام نے بھی شرکت کی۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے میجر عدیل زمان شہید کی عظیم قربانی کو خراج عقیدت پیش کیا۔ فیلڈ مارشل کا کہنا تھا کہ پاک فوج کے شہداء قوم کا فخر ہیں، شہداء کی قربانیوں کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ چیف آف ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے CMH پشاور کا دورہ بھی کیا۔ آپریشن کے دوران زخمی ہونے والے افسران اور جوانوں کی عیادت کی اور ان کے حوصلے کو سراہا۔ میجر عدیل زمان نے خار میں دہشت گردوں سے لڑتے ہوئے جام شہادت نوش کیا تھا۔ بنگلہ دیش کی سابق وزیراعظم خالدہ ضیاء 80 برس کی عمر میں انتقال کر گئیں۔ خبر ایجنسی کے مطابق سابق وزیراعظم خالدہ ضیاء جگر، دل اور ذیابیطس کے عارضے میں مبتلا تھیں۔ گزشتہ کئی روز سے وینٹیلیٹر پر تھی۔ انتقال آج صبح ڈھاکہ میں ہوا، بنگلہ دیش نیشنلسٹ پارٹی نے تصدیق کر دی۔ خالدہ ضیاء کے بیٹے چند روز قبل ان کی طبیعت ناسازی کے باعث بنگلہ دیش پہنچے تھے۔ خالدہ ضیاء 1991 سے 1996 تک بنگلہ دیش کی وزیراعظم رہیں۔ حسینہ واجد کے دور میں خالدہ ضیاء پر کرپشن کے کیسز بنے۔ بنگلہ دیش کی سابق وزیراعظم خالدہ ضیاء 80 برس کی عمر میں انتقال کر گئیں۔ خبر ایجنسی کے مطابق سابق وزیراعظم خالدہ ضیاء جگر، دل اور ذیابیطس کے عارضے میں مبتلا تھیں۔ گزشتہ کئی روز سے وینٹیلیٹر پر تھیں۔ انتقال آج صبح ڈھاکہ میں ہوا، بنگلہ دیش نیشنلسٹ پارٹی نے تصدیق کر دی ہے۔ خالدہ ضیاء کے بیٹے چند روز قبل ان کی طبیعت ناسازی کے باعث بنگلہ دیش پہنچے تھے۔ خالدہ ضیاء 1991 سے 1996 تک بنگلہ دیش کی وزیراعظم رہیں۔ حسینہ واجد کے دور میں خالدہ ضیاء پر کرپشن کے کیسز بنے۔